ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں، سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے خالد یوسف چودھری صاحب موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ ایک تو سر یہ بتا دیجیے گا کل حملہ ہوا ہے ہماری آفس کے باہر رؤف حسن صاحب پر، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ یہ بتائیں کہ آج سائفر کی سماعت ہے اور آپ بڑے اس میں وکیل بھی ہیں، کیا لگ رہا ہے کہ سائفر کیس میں کیا کوئی فیصلہ آنے جا رہا ہے آج؟ دیکھیں، جو سب سے پہلے کل ہمارے سیکرٹری انفارمیشن اور ترجمان پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا، بیسیکلی یہ رؤف حسن صاحب کی ذات کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ پاکستان تحریک انصاف پہ پاکستان کی غالب اکثریت جو پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ رؤف حسن صاحب جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ اور خان صاحب کا موقف لے کے بیان جس دلیری سے، جس جرت سے اور جس دلیل سے کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے کی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا ہے ہمیں کہ کئی جگہ کچھ جگہوں پہ بہت تکلیف محسوس کی گئی ہے، تو اس تکلیف اور اس فرسٹریشن کا اظہار کل جی این این آفس کے باہر رؤف حسن صاحب کے نکلنے کے بعد حملے کی صورت میں سامنے آیا۔ اس سے پہلے بھی ایک نجی ٹی وی چینل کے 2 دن پہلے جب وہ وہاں باہر نکل رہے تھے تو اس وقت بھی ان کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو یہ پہلی بار اس طرح نہیں ہو رہا ہے، اس طرح پہلے صحافیوں کو بھی ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، جو ہماری خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کے روپ کے اندر روپ دھارے کچھ لوگ ہیں جو نہ تو مردوں کے روپ میں باہر آتے ہیں اور نہ ہی وہ عورتوں کے روپ میں کہیں باہر آتے ہیں، تو وہ خواجہ سراؤں کا روپ دھار کے باہر آ جاتے ہیں اور ایک سینئر صحافی ہیں ان کو اوپر انہوں نے اس طرح پہلے اٹیمپٹ کی اور اس کے بعد رؤف حسن صاحب کے اوپر اٹیمپٹ کی ہے۔ تو رؤف حسن صاحب کے اوپر جو حملہ کیا گیا بنیادی طور پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی، ان کے گردن کے اوپر یہ حملہ کیا گیا تھا، لیکن اللہ پاک بچانے والی ذات ہے، اس نے اس حملے سے بال بچایا، انہیں زخم بہت گہرا آیا ہے اور اس کی شدید ترین مذمت کی جاتی ہے، اور یہ پاکستان کی غالب اکثریت کو دبانے کی، ڈرانے کی، دھمکانے کی کوشش ہے اور یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ 8 فروری کو بھی عوام نے اس دباؤ کو، جبر کو، دھونس کو، دھاندلی کو مسترد کیا ہے، تو اس ہتھ کنڈے کو بھی وہ مسترد کرتے ہیں۔ اور جس طرح میں اس میں جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کے جو رہنما ہیں ان کے میں رات کو سوشل میڈیا پہ ان کے ویڈیو پیغامات دیکھ رہا تھا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جس طرح انہوں نے باہر آ کے ایسے لوگوں سے لا تعلقی اختیار کی جو خواجہ سرا کمیونٹی کا روپ دھار کے اس طرح معاشرے کے اندر جرائم اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ بتا دیجیے سائفر کی ایک سماعت ہے، آپ سائفر کی آج بیسیکلی سائفر کی آج آخری تاریخ ہے، جی اب مزید اس کے بعد کوئی تاریخ ہونی نہیں چاہیے، لیکن ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کل جس طرح انہوں نے تسلیم کیا کہ جو سائفر کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ عمران خان کی حکومت اگر نہ گرائی گئی تو نتائج بھگتنے ہوں گے، تو ابھی معلومات میں آیا ہے کہ وہ مزید کوئی نئی درخواست دائر کر کے مزید کیس کو لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اس طرح کی کیس کو لٹکانے کی کوشش قابل مذمت ہے، انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو یہ اب سائفر کیس بنیادی طور پہ اڑ چکا ہے اور یہ پرزہ ہو چکا ہے، اب جتنی بھی تاخیر کریں گے یہ تاخیری حربیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پی ٹی آئی کے صدر ہیں پرویز الہی صاحب گزشتہ رات کو رہا کر دیے گئے ہیں، کیا لگتا ہے سائفر کیس میں اگر ریلیف ملتا ہے یا باعزت بڑی ہوتے ہیں خان صاحب تو شاہ صاحب بھی رہا ہو سکیں گے، کیونکہ ان پر تو یہی کیس ہے سائفر۔ دیکھیں جی، ہمارے جتنے بھی قیدی ہیں، چاہے وہ خان صاحب ہوں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، چاہے وہ باقی جتنے بھی قیدی ہوں، تو ان کو سب کو فی الفور رہا کرنا چاہیے۔ کسی بھی کیس کے اندر کوئی بھی ایسی شہادت نہیں ہے، کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہہ سکیں یہ کیس جینون ہے، اس کیس کے اندر سزا دی جا سکتی ہے یا اس بنیاد پہ کیس کھڑا رہ سکتا ہے۔